السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی تھی، 13 آیات ہم نے پڑھ لی تھیں۔ آج انشاءاللہ عز وجل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ اور تفسیر ہم کرتے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں اپنے سرداروں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف ان مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انسانوں کے جو 3 گروہ تھے ہدایت کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے، ایک خالص مومن، ایک خالص کافر، اور تیسرا گروہ جس نے دل سے کفر کیا، دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، ہدایت الہی کو قبول نہیں کیا، صرف زبان سے کیا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 13 آیات نازل فرما کر مسلمانوں کی ان کی علامات و نشانیاں واضح کر دی ہیں کہ ان کی یہ نشانیاں ہیں۔ اے مسلمانوں، غور سے ان نشانیوں کو ملاحظہ فرما لیں، اور یہ وہ ٹولہ ہے کہ جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اب یہاں پہ ان کی ایک اور چال بیان کی جا رہی ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تمہاری طرح ایمان لائے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن جب تنہائی اختیار کرتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے بڑے بڑے کافر سرداروں کے پاس، تو ان سے کہتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان سے کہتے ہیں پریشان نہ ہو جاؤ، گھبراؤ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ چلنا پھرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا، ان کے ساتھ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج میں جانا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ بس دکھاوے کے لیے ہے، ہم حقیقی ایمان نہیں لائے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ انما نحن مستہزئون، مسلمانوں کے ساتھ ہم جو کر رہے ہیں وہ صرف ہم ایک مذاق کر رہے ہیں، مذاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ والی آیہ مبارکہ علماء فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی منافق کے بارے میں اور ان کے جو ساتھی تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کو آتے دیکھا تو وہ راستے میں کھڑا ہو گیا، سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کا دست مبارک پکڑا اپنے ہاتھ میں اور ان کی تعریف کرنے لگا۔ اسی طرح اس کے بعد حضرت عمر کی تعریف کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن ابی، ڈر اللہ تعالیٰ سے، زمین پر سب سے بدترین مخلوق منافقین ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم نفاق کے ڈر کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے ایسا نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم حقیقی طور پر آپ کی طرح ایمان لے آئے ہیں، ہم آپ کی طرح جو ہے وہ مومن ہو گئے ہیں، ہم صرف ظاہری طور پر کلمہ نہیں پڑھا بلکہ ہم نے جو ہے وہ دل سے کلمہ پڑھا ہے۔ تو جب یہ حضرات صحابہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو یہ اپنے دوستوں سے، اپنے منافقین سنگیوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کس طرح ان کو بے وقوف بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب اپنے دوستوں کے پاس ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور پھر اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہونا، ان کے ساتھ جو ہم کہہ رہے تھے وہ صرف ہمارا مذاق تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ اس آیہ مبارکہ سے
چند چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ دل لگی اور مذاق کے لیے کلمہ پڑھنا یہ کفر ہے، ایمان نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک نے ان کے اس اظہار ایمان کو کفر قرار دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور دین کے ساتھ تمسخر کرنا، توہین کرنا یہ بھی کفر ہے۔ تیسرا یہ کہ صحابہ کرام اور دینی پیشواؤں کا مذاق اڑانا، ان کی بھی توہین کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اور بلکہ ہر دینی چیز جیسے قرآن شریف، مسجد، علماء کرام، رمضان شریف اور اولیاء اللہ کے مزارات وغیرہ کی توہین کرنا یہ بھی علماء نے فرمایا کہ یہ بھی خالص کفر ہے۔ اب یہاں پہ بتا دیا گیا ہے، اس میں ایک اور چیز بھی بتائی گئی ہے کہ ہر ایک مجلس میں بیٹھنا اور بد مذہبوں کو اپنا دوست بنانا یہ کن کا طریقہ ہے؟ منافقوں کا طریقہ ہے، کہ وہ مومنوں کی مجلس میں بیٹھتے تھے، کافروں کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے، دونوں کو اپنا سنگی اور دوست بناتے تھے۔ تو یہاں پہ اشارتاً یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان والوں سے بھی دوستی کرتے ہیں، اور جو غیر ایمان والے ہیں، جو کافر ہیں، ان کے ساتھ بھی سنگت اور یارانہ لگا کے رکھتے ہیں، تاکہ دونوں طرف سے انہیں نفع ہوتا رہے، کسی طرف سے بھی انہیں نقصان نہ ہو۔ تو یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ منافقین میرے صحابہ کے ساتھ، میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، میرے ایمان والے بندوں کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس مذاق کی اور ڈیل دیتا ہے انہیں تاکہ اپنی سرکشی میں یہ بھٹکتے رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں مزید ڈیل دے رہا ہے۔ اب اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈیل کیوں دے رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تاکہ ایک رسی کو جب زیادہ لمبا کیا جائے، زیادہ چھوڑا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانور کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ باندھنے کے لیے لمبی رسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ منافقین کے جو اعمال کفر یا برے اعمال زیادہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے زیادہ برے اعمال کی وجہ سے ان کو سختی سے پکڑا جائے گا اور ان کو جو ہے وہ سخت عذاب میں، دردناک عذاب میں جو ہے وہ مبتلا کیا جائے گا۔ اب اس آیہ مبارکہ میں بھی چند چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، وہ یہ کہ ایمان سے دل کا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اور کفر اور نفاق میں بے اطمینانی ہے، بے سکونی ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ جو اللہ یستہزئ بہم کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں سزا دے رہا ہے، تو بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کو قرآن کریم میں اسی طرح ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ان کا معنی اس طرح کرنا درست نہیں ہے کہ جو ظاہر طور پر ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ جس طرح پیچھے تھا انما نحن مستہزئون کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑا رہے تھے، تو اسی طرح یہاں پہ یہ معنی کرنا کہ اللہ یستہزئ بہم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مذاق کیا، تو یہ معنی مذاق کا معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ جو معنی کیا جائے گا، یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کا معنی نہیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو معنی کیا جائے گا وہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے رہا ہے یا انہیں سزا دے گا ان کے نفاق کی وجہ سے، اور ڈیل دیتا ہے انہیں کہ اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہیں۔ اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو کیسے سزا دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تمام مومنین جنت میں چلے جائیں گے، تمام کافر دوزخ میں چلے جائیں گے، ان منافقین کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا، ان کو سزا دی جا رہی ہوگی۔ اچانک وہ جہنم سے نکلیں گے، دروازہ کھلے گا، اور دوسری طرف جنت کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ یہ منافقین جہنم سے نکل کر جنت کا جو دروازہ کھلے گا اس کی طرف بھاگ کر، لپک کر
دوڑ کے جا رہے ہوں گے کہ ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اہل ایمان پریشان ہو جائیں گے کہ یہ جنہوں نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا تھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اب یہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو جیسے ہی وہ جنت کے قریب پہنچیں گے، فرشتے جنت کا دروازہ بند کر دیں گے اور وہ بے یار و مددگار وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اپنی تذلیل محسوس کریں گے، شرمندگی محسوس کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح سزا دے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس مذاق کی اور ڈیل دیتا ہے انہیں تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ تو دنیا میں بھی انہیں سزا مل رہی ہے، دنیا میں سزا یہ مل رہی ہے کہ انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے بظاہر طور پر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے ساتھ رہ کے ہم نفع حاصل کر رہے ہیں، ہم نے اپنی جانوں کو مسلمانوں سے محفوظ کر لیا ہے، ان کا مال و دولت جب ہم کسی جنگ میں جاتے ہیں تو مال غنیمت کے طور پر ہمیں مل جاتا ہے، لیکن انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ یہ عارضی نفع یہ لے رہے ہیں، حقیقی نفع جو قیامت کے دن ہوگا اس سے یہ محروم ہوں گے، اس دن انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتهم، مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت، وما کانوا مہتدین، اور وہ صحیح راہ نہیں جانتے تھے۔ اچھا، پیچھے جو لفظ تھا اللہ یستہزئ بہم، اللہ سزا دے رہا ہے، اللہ سزا دے رہا ہے انہیں، تو یہاں پہ یاد رکھیں کہ بہت دفعہ جرم اور اس کی سزا کو ایک ہی لفظ سے قرآن کریم میں جو ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ جتنا تم کوئی ظلم کرے، تم پر کوئی جتنا ظلم کرے گا اتنا ہی تم بھی اس پر ظلم کرو۔ تو عربی زبان میں بھی اس طرح بولتے ہیں کہ جزاء سیئۃ سیئۃ، یعنی برائی کا بدلہ برائی ہے۔ تو دیکھو یہاں پہ ظلم کی سزا دینا ظلم نہیں ہے بلکہ عین انصاف ہے، لیکن اس کو بھی ظلم کہہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں مذاق کی سزا کو بھی استہزاء یعنی مذاق کہہ دیا گیا ہے، لیکن یہ حقیقت میں مذاق نہیں ہے بلکہ حقیقت میں یہ ان کو اس کا مذاق کا بدلہ دینا ہے، اس کی سزا کی جزا دینی ہے۔ یہ جو استہزاء کر رہے ہیں اس کی جزا یہ انہیں دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اب اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور وہ صحیح راہ نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں پہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک اور ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے جو تجارت کی ہے، خرید و فروخت کیا ہے، جو کاروبار کیا ہے، اس میں یہ نقصان اٹھانے والے ہیں، اس میں یہ نفع اٹھانے والے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پر ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک شکاری شکار کے لیے نکلا، اس نے اپنے ترکش میں تیر بھر لیے، جب باہر آیا اس نے باز ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا جس کا سایہ زمین پہ پڑ رہا تھا، اس نے تاک تاک کر اس سائے پر سارے تیر جو ہے وہ چلائے، اپنا ترکش تیروں سے خالی کر دیا، یہاں تک کہ سارا ترکش اس کا خالی ہو گیا، مگر ہاتھ میں اس کے ایک باز بھی نہ آیا۔ معروم واپس پلٹا، اپنے کسی دوست سے کہنے لگا کہ میں نے نشانے پر سارے تیر لگائے مگر باز نہ مرا، باز مجھے نہ ملا۔ اس نے کہا کہ اے بے وقوف، جس طرح تو نے نشانہ بنایا تو وہ باز نہ تھا، وہ اس کا سایہ تھا۔
وہ اصل باز نہ تھا، وہ تو اس کا عکس تھا۔ تو عکس پہ ہی سارے تیر جو ہے وہ گوا بیٹھا، اصل جو چیز تھی اس کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ تو یہاں منافقین سے بھی کہا جا رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ تم نے اپنے ترکش سے سارے تیروں کو ضائع کر دیا ہے۔ یہ تمہارا ترکش یوں سمجھ لو کہ یہ سانس کی تھیلی ہے اور ایک ایک سانس تمہارا تیر ہے، اور اس تیر کو تم نے کیسے ضائع کر دیا؟ اس دنیا میں حقیقی جو اعمال کمانے تھے وہ تم نے نہیں کمائے، بلکہ زبان سے کلمہ تو پڑھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھا۔ تمہارے جتنے تیر تھے وہ سارے نشانے پر نہیں لگے، بلکہ جو اصل چیز تھی اس کے سائے پر تم نشانے لگاتے رہے ہو۔ تم نے سارے کے سارے تیر بھی ضائع کر دیے ہیں اور تمہارے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا۔ اسی وجہ سے فرمایا تم نے جو یہ سودا کیا ہے یہ سارا کا سارا نقصان کا سودا ہے، خسارے کا سودا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہیں آئی اور تم نے ساری اپنی سانسیں جو قیمتی تیر تھے وہ ضائع کر بیٹھے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور وہ صحیح راہ نہیں جانتے تھے۔ اگر وہ صحیح راہ جانتے تو باز کے اوپر تیر لگاتے، وہ سارا تیر جو ہے اس سائے کے اوپر لگاتے رہے، سارے تیر ضائع چلے گئے، ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ اب جب قبر میں پہنچیں گے ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہوگی، انہیں اللہ تعالیٰ پھر سزا دے گا، انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا بدلہ دے گا، کیونکہ انہوں نے حقیقی جو کامیابی تھی اس کو انہوں نے ضائع کر دیا عارضی کامیابی کے لیے۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم دنیا میں مال و دولت مسلمانوں کے ساتھ رہ کے کما لیں گے اور آخرت میں بھی مسلمانوں کو اگر نفع ہوا وہ جنت میں گئے تو ہم نے بھی زبان سے کلمہ پڑھا ہوگا، ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، اور دنیا میں ہم کافروں کے ساتھ ہیں، ان سے مال و دولت بھی لیتے رہیں گے، ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ہمیں دوہرا فائدہ ہوگا۔ لیکن اللہ نے فرمایا انہوں نے یہ جو تجارت کی ہے اس کا نفع انہیں نہیں ہوا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور وہ صحیح راہ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ منافقین ہیں، یہ صحیح راہ نہیں جانتے تھے، انہیں صحیح راہ کا علم نہیں تھا، انہوں نے اپنے ترکش سے سارے تیر جو ہے وہ ضائع کر دیے۔ تو ان آیات کو پڑھ کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جتنا رہیں، جتنی عارضی زندگی ہے ہماری، ہم اس میں ایسے اعمال بجا لائیں، ایسے کام کریں، اپنے ترکش میں جتنے سانسوں کے تیر ہیں ان کو صحیح نشانے پر لگائیں، نیک اعمال کریں، نیک کام کرتے رہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا دم بھرتے رہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا دم بھرتے رہیں۔ اس میں ذرا برابر بھی کمی اور شک نہ کریں۔ اگر ذرا برابر بھی ہم کمی کریں گے یا ذرا برابر بھی ہم شک کریں گے تو ہم دائرہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، ہم دائرہ ایمان سے، دائرہ اسلام سے ہم نکل جائیں گے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے تو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ دل سے بھی تمہیں کلمہ پڑھنا ہوگا، زبان سے بھی تمہیں کلمہ پڑھنا ہوگا۔ جب دل و زبان سے تم کلمہ پڑھ لو گے تو پھر اس دائرہ اسلام میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ کئی مذاق میں تم میرے نبی کی مذاق، میرے نبی کی توہین نہ کر بیٹھنا، کئی مذاق میں میرے دین اسلام کی توہین نہ کر بیٹھنا، کئی مذاق میں اس قرآن کریم کی توہین نہ کر بیٹھنا، کئی مذاق میں صحابہ کرام کی توہین نہ کر بیٹھنا، کئی مذاق میں میرے لائے ہوئے دین، میرے بھیجے ہوئے دین، میرے اس نبی کے لائے ہوئے ایمان کی توہین نہ کر بیٹھنا۔ اگر ایسا کر دیا تو تمہارے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، تمہارے جتنا نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری ضائع کر دی جائیں گی، اور یہ جتنا تمہارا سودا ہوگا یہ نفع بخش نہیں ہوگا، بلکہ تم جو ہے وہ صحیح راہ نہیں جانتے، تم نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ اگر تمہیں صحیح راہ جاننی ہے
تو صحیح راہ یہ ہے کہ تم نے جس طرح زبان سے کلمہ پڑھا ہے دل سے بھی اس طرح کلمہ پڑھو. جس طرح تم زبان سے توحید الہی کا اقرار کرتے ہو دل سے بھی توحید الہی کا اس طرح اقرار کرو. جس طرح زبان سے تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اعلان کرتے ہو دل سے بھی اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانو, آخری نبی جانو. جب یہ ساری چیزیں تم بجا لاؤ گے تو تم حقیقی کامل ایمان والے بن جاؤ گے. تو یہ ہم نے آج 3 آیات پڑھی, اس میں یہ ہمیں سبق ملا. آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان منافقین کی جو مثال بیان فرما رہا ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے کہ منافقین کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ کس طرح دھوکے میں ہیں, ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں. تو وہ انشاءاللہ عز و جل اگلے لیکچر میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.